السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ حاضرین کرام اور ناظرین حضرات، آج کے اس درس کا عنوان ہے موقع کھو جانے سے پہلے چند چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا ہر پل انہی کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی، بھلائی اور خیر کا ذریعہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر آدمی جوانی کو پسند کرتا ہے اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی پوری کوششیں کرتا ہے۔ ہر آدمی صحت اور تندرستی کو پسند کرتا ہے اور روگ اور بیماری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی مالداری پسند کرتا ہے، غربت کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی فرصت کے ٹائم کو مشغولیت سے پہلے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لمبی عمر دے، اور یقیناً یہ فطری اور طبعی چیز ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین نصیحت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کی ہے، اور یہ نصیحت صرف اسی آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے، اور اس وصیت اور نصیحت کے اندر یقیناً ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے اگر ہم اس کو قبول کر لے جائیں۔ آج پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری پھیل چکی ہے اور آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ جائے اللہ کی اجازت کے بعد، اور ہماری جوانی بڑھاپے میں بدل جائے اس بیماری کے لگ جانے کے بعد، ہماری صحت بیماری میں بدل جائے اس بیماری کے لگ جانے کے بعد، ہماری مالداری اس بیماری کے لگنے کے بعد غربت میں بدل جائے، اور ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہلک بیماری سے، خطرناک بیماری سے مامون اور محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور نصیحت ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اس سے پہلے کہ ان 5 چیزوں کی آمد ہو اور اس سے کوئی دوچار ہو، اس سے پہلے ہمیں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا حکم دیا ہے۔
پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی نعمت کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. جوانی کے دنوں کو، جوانی کے ایام کو، جوانی کی حالت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس جوانی کے قدر اور اس جوانی کی اہمیت اپنے پاس پڑوس میں موجود بوڑھوں سے پوچھئے کہ جوانی کھو جانے کے بعد ان کی تمنائیں اب کیا ہے اس بڑھاپے کی عمر میں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، خصوصیت کے ساتھ یہ نصیحت کی ہے کہ اپنی جوانی کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی کی گھڑیوں میں، جوانی کے دنوں میں آدمی ایسے ایسے کردار ادا کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بن سکتا ہے. جبکہ یہ جوانی ختم ہو جائے اور بڑھاپا دستک دے دے تو جوانی کے حالت میں جو ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، بعد بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. جوانی کی عمر اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے عرش مبارک کے سائے میں ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہمارے اکثر نوجوان مرد اور بہنیں اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو کر وہ ساری نافرمانیاں، وہ ساری غلطیاں کر جاتے ہیں کہ بڑھاپا آنے کے بعد وہ پچھتاتے ہیں. وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاری ہوگی. اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ جوانی کی عمر کتنی عزیز ہے. لہذا میرے جوانوں، میرے نوجوان اور جوان بھائیوں اور بہنوں، ہم اس جوانی کی نعمت کو قدر کرتے ہوئے، اس جوانی کی نعمت کا احساس کرتے ہوئے، جبکہ ہمارے اندر یہ اللہ نے طاقت دی ہے جوانی کی عمر میں کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جو کردار بچپنے میں یا بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. لہذا جوانی کی دینے والے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ، بندگی میں لگے رہو، اور جوانی کے نشے میں چور ہو کر ان سارے محرمات سے کوسوں دور رہو، ان سارے محرمات کے ارتکاب سے بچو جس کا انجام کورونا وائرس ہو سکتا ہے، جس کا انجام دنیا کے اندر ہلاکت و بربادی ہو سکتی ہے، جس کا انجام قبر کے اندر عذاب کا سبب بن سکتا ہے، جس کا انجام میدان محشر میں پشیمانی کا سبب بن سکتا ہے، جس کا انجام قیامت کے دن جہنم کا سبب بن سکتا ہے. چنانچہ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اس جوانی کی نعمت کو غنیمت سمجھو، اور یاد رکھو اگر اللہ نے زندگی دی تو بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے میں آپ روئیں گے، پچھتائیں گے، اور آپ آرزو اور تمنا کریں گے کاش کی جوانی لوٹ آتی اور میں وہ سارے کام کر لیتا جو آج بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہوں. ایک نوجوان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن بوڑھا نہیں کر سکتا. خوشت بوڑھا جس کے قوا مزمحل ہو گئے، جس کی جسمانی توانائی اور سوچ و فکر کی توانائی کمزور پڑ گئی، ختم ہو گئی، آج وہ نہیں کر سکتا. لہذا نوجوانوں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر دھیان دو، جوانی کو، عمر کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسری وصیت جو اللہ کے رسول نے کیا، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے. اللہ جب تک نہ چاہے کسی کو نہ کورونا وائرس رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور روگ و بیماری لگ سکتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس بیماری سے آزمانا چاہے، پرکھنا چاہے، تو کوئی
طاقت نہیں جو ہمیں اس کرونا وائرس یا دیگر بیماریوں سے بچا سکے۔ اور آپ بیمار ہوئے ہوں گے۔ بیمار جب انسان ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ تندرستی کی حالت کو یاد کرتا ہے، لیکن آج کچھ نہیں کر سکتا۔ تندرستی کے گھڑیوں کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کی حالت میں ہمیشہ اللہ کو خوش کر دینے والے، دنیا اور آخرت میں آرام پانے والے اعمال کو کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیماری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ کرونا وائرس سے اور دوسری بیماریوں سے بچے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس صحت کی حالت میں، اس تندرستی کی نعمت سے مالا مال ہونے کی حالت میں اللہ کو نہ بھولو، صحت دینے والے کی ناشکری نہ کرو، اور وہ سارے کام کر لو جو بیماری میں آپ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے دین کے کام، اللہ سے قریب ہونے والے سارے وہ کام کر لو کہ اگر اللہ نہ کرے بیماری آ گئی تو نہیں کر سکتے ہو۔ تو تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تیسری وصیت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ غربت آنے سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے مالداری کی حالت کو غنیمت سمجھو۔ مالداری کی حالت کو غنیمت سمجھو۔ یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مومن غریبوں سے بہتر ہے، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی فقر و فاقہ پر صبر کرنے والا مومن بہت سارے مالداروں سے بہتر ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب مالدار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا اور مال کو جائز جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا سعادت مند بندہ ہے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سعادت مند مالدار وہ ہے، خوش نصیب دھنی وہ ہے جو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہو اور اس نعمت کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، صحیح کاموں پر۔ بڑا بد نصیب ہے جسے اللہ نے مالدار بنایا اور اللہ نے اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہ دی۔ آپ ذرا تصور، ایک تنگ دست جو کچھ خود بیچارہ بھوکا ہے، وہ بھوکوں کو نہیں کھلا سکتا، وہ یتیموں کی مدد نہیں کر سکتا، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو نہیں پوری کر پاتا، لیکن ایک مالدار اس کو کر سکتا ہے۔ لہذا مال کو حلال ذریعے سے کماؤ اور حلال ذریعے میں خرچ کرو، حرام ذریعے سے نہ کماؤ اور حرام جگہوں پر نہ خرچ کرو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جس کی قدر کرو، اور غربت آنے سے پہلے، فقر و فاقہ محتاجی آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے دی ہوئی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ چوتھی وصیت جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، مشغولیت سے پہلے فرصت کے ٹائم کو غنیمت سمجھو۔ مشغول ہونے سے پہلے، کسی فتنے میں، کسی قانون میں، کسی کام میں مشغول ہو جانے سے پہلے جو فرصت کا ٹائم ہے، جو خالی ٹائم ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ آج دیکھو کرونا وائرس کے خطرات کا اندازہ لگا کر علماء کرام نے، ماہرین اطباء اور ڈاکٹروں سے مشورے کر کے شرعی نقطہ نظر سے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے خاطر شرعی مطمع نظر سے مسجدوں میں جانا مجبوراً روک دیا ہے، مارکیٹوں میں جانا مجبوراً روک دیا ہے، اور رشتہ داروں سے ملنا مجبوراً روک دیا ہے۔ یاد کریں جب فرصت تھی، جب ایسے قوانین نہیں تھے، جب ایسی بیماریاں نہیں تھیں، جب ایسے فتنے نہیں تھے، ہم فرصت میں تھے، لیکن مسجدیں کتنے وقت جایا کرتے تھے، کتنے وقت بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کتنے وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، کتنے مجبوروں کے ساتھ جا کر کے ان کی مدد کرتے تھے۔ آج بالکل کرفیو لگ گیا بہت سارے علاقوں میں، صرف اس وجہ سے تاکہ یہ کرونا وائرس بڑھنے نہ پائے اور اس بیماری سے لوگ پریشان نہ ہو۔ آج آپ چاہیں کہ مارکیٹ میں جا کر کے سامان خرید کے کسی غریب کو دے دے، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ فرصت کے ٹائم یہ اللہ کی نعمت ہے، جو فرصت کے ٹائم کو اپنے ان کاموں میں استعمال نہیں کرے گا
جو کام اس کے لیے دنیا اور دین کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، یقیناً وہ پچھتائے گا، کفے افسوس ملے گا کہ فرصت کے ٹائم میں اگر کر لیا ہوتا تو آج افسوس نہ کرنا۔ یہ فرصت کا جو ٹائم ہے میرے بھائیو، آج ہمارے بہت سارے نوجوان، ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں فرصت کے ٹائم میں واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، لایانی کامیں، ہوٹل میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، بازاروں میں بیکار میں گھومنا، یقیناً آپ جان لیجئے کہ فرصت کا ٹائم جو ملا ہے، یہ جو بھی وقت ملا ہے، اس کے بارے میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ مشغولیت سے پہلے میں نے تجھ کو فرصت دی تھی، میں دیا تھا، کس کام میں خرچ کیا، کہاں؟ آج ذرا سوچیں، تصور کریں، جائیں اس بیمار کے پاس، جائیں اس مریض کے پاس جو کرونا وائرس کی بیماری سے پیڑت ہے، دکھی ہے، اس کے سامنے موت ایک دم سامنے کھڑی ہے، جائے اس سے پوچھیں کہ آج اس کی آرزو کیا ہوگی، آج اس کی تمنا کیا ہوگی، آج اس کی چاہت کیا؟ یقیناً وہ چاہتا ہوگا کاش کی یہ بیماری دور ہو جاتی، اس بیماری کی وجہ سے جب ہم مشغول ہو گئے کاش کی یہ ختم ہو جاتی اور فرصت مل جاتی، تندرستی مل جاتی، ہم یہ کر لیتے، ہم یہ کر لیتے۔ لہذا میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، فرصت جو ہے مشغولیت سے پہلے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اللہ کی بندگی میں لگاؤ، اللہ کو خوش کرنے میں لگاؤ، اور یقیناً یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج فرصت کے ٹائم کو کتنے لایانی کاموں میں ہم کیا کیا گنائیں، آپ سب جانتے ہیں۔ فرصت کے وقت کو کتنے بیکار کاموں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ ان کاموں کو جس کی کوئی ضرورت سے چھوڑ دینا چاہیے، جس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس کا نقصان ہے۔ فرصت ہے، ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، گھر کے کاروبار سے فرصت ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں نفلیں پڑھنا چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھنا، گانے سننا، غیبتیں کرنا۔ آج دیکھ لیجئے، آج اکثر ملکوں کے اندر مدرسے بند ہیں، کالجز بند ہیں، کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے خاطر ہم کتنا استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر بچوں کی تعلیم دے رہا ہو، قرآن سکھا رہا ہو، یا کوئی دنیاوی تعلیم دکھا رہا ہو، یا کوئی ہنر سکھا رہا ہو جس ہنر کے ذریعے وہ اپنی خدمت کر سکتا ہے، اپنے سماج کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے دین کی خدمت کر سکتا ہے؟ اگر فجر میں اٹھ گئے تو الحمدللہ، ورنہ ظہر تک سونا ہی سونا، ظہر کے بعد کھا پکا کر کے سونا ہی سونا، عصر بعد بھی فیس بک، واٹس ایپ۔ فرصت ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کو کالج بنا لو، مدرسہ بنا لو، مسجد بنا لو، تعلیم گاہ بنا لو، یہ فرصت ہے۔ اللہ کے قسم جتنے دنوں یہ مدرسے اس کرونا وائرس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بند ہے، اس وقت ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو بہت کچھ بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھ کر بجائے یہ کہ یہ ملک ایسا ہے، بجائے یہ کہ ایسا ہے، بجائے یہ کہ یہ اندیشے، یہ خطرات ہیں، بجائے یہ کہ اتنی پریشان ہے، گھروں میں وقت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، گھر ہے، فرصت ہے، اس کو آپ غنیمت سمجھو۔ اور پانچویں نصیحت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بڑی اہم نصیحت ہے، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اور مختصر طور پر ایک جملہ کہتا ہوں، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اب سمجھ جاؤ۔ اگر ملک الموت آ گیا روح نکالنے کے لیے اللہ کے حکم کے بعد، ایک سیکنڈ بھی ہم جینے کی اس کے لیے پریاس کریں، کوشش کریں، بھی میں موقع نہیں ملے گا۔ موت کی دنیا میں جانے کے بعد اگر ہم ایک بار استغفر اللہ کہنے کی تمنا کریں کہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے سے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، جہنم سے بچا دے گا، موقع نہیں ملے گا۔ ملے گا موقع؟ کوئی بھی امانت، کوئی بھی دروہر، کوئی بھی ذمہ داری جو زندگی کی حالت میں ہمارے اوپر تھی، جب ہم مر گئے، موت آ گئی، کیا موقع ملے گا؟ اور یاد رکھو، موت آنی ہی آنی ہے، چاہے کرونا وائرس کی وجہ سے آئے، چاہے کسی دوسری بیماری کی وجہ سے آئے۔ اور جب موت کا ٹائم آ جاتا تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا نہ پیچھے ہوتا۔
کافر لوگ قبر میں عذاب جہنم میں افسوس کریں گے، اے کاش کہ میں نے نبی کی بات مان لی ہوتی، اے کاش کہ میں نے لاؤبالی لوگوں کا اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ یہ کر لیتے۔ کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمارے ماں باپ میں سے بہت سارے لوگ دنیا سے جا چکے، آج ہم لاکھ چاہیں کہ ہمارے ابو آ جائیں، ہمیں کوئی تعلیم دے دیں، کر سکتے ہیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، موت کے آنے سے پہلے جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جس کے لیے وقت مقرر ہے، اس موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی گھڑیوں کو، پلوں کو غنیمت سمجھو، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ کچھ نیکی کرنے کا موقع قطعاً نہیں ملے گا۔ ایک رکوع کا، ایک آیت تلاوت کا موقع نہیں ملے گا، ایک رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، یہاں تک کہ ایک بار الحمدللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور ابھی زندگی ہے، ابھی صحت ہے، ابھی فرصت ہے، اور ابھی جوانی ہے، ابھی مالداری ہے، اس کو غنیمت سمجھو ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے، ان نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے۔ پہلی غنیمت یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر، اللہ کا احسان مانیں ان نعمتوں پر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا احسان مانتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ کے احسان مند بندے بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال ہمیشہ رکھے، اور ان پانچوں نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کہ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تندرستی، اپنی جوانی، اپنی مالداری، اپنی فرصت اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو ان کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارے لیے اسلام کے مطابق دنیا میں بھی بہتری ہو، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے خیر ہی خیر ہو، ہمارے لیے خیر کا دروازہ کھلنے کا سبب بنے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔